अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखने को मिली। बड़ा दुख होता है जब इस तरह की वीडियो, इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती है। क्यों ये हालात पैदा हुए? और एक और वीडियो का भी ज़िक्र करेंगे, वो भी बड़ी ही खतरनाक है। पहले ये औरत है, इसकी बात सुनते हैं। जी। मैं कहती हूँ फौजी जरनैल गद्दार है, अमेरिका के पिट्ठू है। ये यूरोप की शायद वीडियो है। पाकिस्तान में तो आपके इल्म में है कि इस तरह की बात नहीं कर सकता बंदा। मगर इस ख़तून को इतनी तकलीफ़ क्यों हुई कि इसने अपने जर्नैलों को कहा कि ये गद्दार हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये बहुत बड़ा एक लफ़्ज़ है, गद्दार। पाकिस्तान की तारीख़ इस लफ़्ज़ से भरी पड़ी है। आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान के लोग बड़ी जल्दी लोगों को बता देते हैं कि फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ गद्दार है। या गद्दार का भी आप सबको पता है। फिर ये भी बताया गया कि ये कमरजीत बाजवा ये भी गद्दार है। अच्छा, गद्दार लफ़्ज़ जो है, इसकी तशरीह तो काफ़ी लंबी होगी, मुख़्तसर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आप अपने मुल्क के साथ मुख़लस नहीं होंगे ना, अपने अवाम के साथ मुख़लस नहीं होंगे और दूसरे मुल्कों के कहने पे अपनी अवाम पे ज़ुल्म करेंगे, दूसरे मुल्कों के लिए आप काम करेंगे, तनख़्वाह आप पाकिस्तान से लेंगे और काम आप दूसरों के लिए करेंगे। अपनी जो भी आपकी जिसको कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो नहीं बताने वाली, वो भी आप अपने राज़ जिसको कहेंगे आप बता सकते हैं दूसरे ममालिक। और फिर आपने देखा कि मुसलमानों की अगर तारीख़ देखें तो गद्दारों से बड़ी पड़ी है। टीपू सुल्तान के दौर में देख लें, ये आपके मुगलिया दौर में देख लें, अंग्रेज़ों ने किस तरह कब्ज़ा किया इनके ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। उस वक़्त तो एक ही कंट्री थी, मुग़लों को किस तरह शिकस्त दी। और फिर कभी कोई कहानी हमें पढ़ने को मिली, कभी कोई कहानी पढ़ने को मिली, कभी मीर जाफ़र की, कभी मीर सादक की, कभी किसी की, कभी किसी की। और ये मैं बता देता हूँ कि अब ये हालात बने हुए हैं कि जैसे-जैसे ये ज़ुल्म बढ़ता जा रहा है, पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अब लोग अपने दिल की भड़ास जिस तरह भी होती है, सोशल मीडिया पे आके निकाल लेते हैं। देख लें आप, भरा पड़ा है। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, मैं काफ़ी विज़िट करता हूँ सोशल मीडिया पे, मेरा ख़्याल कम ही लोग इतना सोशल मीडिया से टच होंगे जितना मैं हूँ। हिंदुस्तान के जर्नैल हैं, उनके मतलब ये कोई नारे नहीं आते, उनके मतलब इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किए जाते, उनके मतलब ये नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि बांग्लादेश के भी, कि ये गद्दार हैं, इन्होंने अरबों रुपए कहाँ से बना लिए, ये पैसा किधर से आया, ये मुल्क के मुख़लिस नहीं है। हमारे लोगों में आपको पता चल रहा होगा कि सारा दिन हम ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ख़तून ने कहा कोई बुरी बात नहीं है, उसके दिल में आया, उसने कह दिया, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सवाल ये है कि आज ही एक और वीडियो थी खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ थी और लोगों ने उनका पीछा किया और वो भाग गए। मेरे पास वीडियो मौजूद है। हमारी तो आर्मी, जिस तरह हम कहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी जो है दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, और फिर आपको पता है कि जो भी ममालिक अरब हैं वो पाकिस्तानी आर्मी की मदद भी लेते हैं, ये दूसरे मुल्कों में जाके भी लड़ते हैं हमारे आर्मी के जवान। तो आज ये हालत हमारी हुई है कि हमारे लोग अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं करते। मुझे बड़ा दुःख होता है, मैं आपको सही बता दूँ, क्योंकि हम लोग यूरोप में रहते हैं, यहाँ पे ना हमने कभी आर्मी देखी भी होगी तो वो अपने काम से काम रखते हैं, ना उनका कोई सियासत से लेन-देन, ना उनका कोई तल्लक, ना वास्ता, ना कभी हमने कोई देखा कि फलाँ जनरल जो है वो यहाँ पे आके लोगों को तशद्दुद की, या कोई ऐसी बातचीत यहाँ पे नहीं है यूरोप में, आप सबको पता है। और ये जो लोग यहाँ पे आके पिकनिक मनाते हैं, कल मैंने आपको बताया था इमरान खान स्पेशल में, कोई जज भी यहाँ पे होटलों में खाने खा रहा है, मौजें लगी हुई हैं। यह सिर्फ़
اگر عورت کہہ رہی ہے جرنیل کا غدار، لیکن میرا جج بھی غدار ہی ہے، جس چیز کا حلف لیا ہوا ہے اس چیز کا یہ کام نہیں کرتے۔ پھر اب جعلی پوسٹر لگا لگا کے وہ دلاور کے جی یہ بڑا جج تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ حرام خور کی اولاد، اب یہ ویڈیو انہوں نے جان بوجھ کے بنائی، سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ بھی چل رہی ہے، جان بوجھ کے یہ کام کرتے کہ دیکھو ہم نے یہ کام ڈال دیا۔ ان کو پتا ہے ہمارے پاس ہماری جو چیئر پرسن ہے وہ کیا نام ہے مریم نواز، وہ ویڈیو شیڈیو رکھی ہوئی، اس نے کچھ اپنی بھی بنوائی ہوئی ہیں، کچھ اور لڑکیوں کے ساتھ جرنیلوں کی بنائی ہوئی ہیں، ججوں کی بنائی ہوئی ہے، اس جج کی ویڈیو چل رہی ہے۔ تو ایک وہ حریم شاہ ہے وہ دھمکیاں دیتی رہتی کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں، تو میرا خیال اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کوئی کر بھی دے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو غیرت مند قوموں کے لیے بے شرم، جن کے اندر تھوڑی بہت ہی شرم و حیا ہوتی ہے، ان کو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ روزانہ ایک ویڈیو آنی ہے تو پھر معمول بن جاتا ہے، معمولی گیم سمجھ کے پھر یہ دیکھ رہے 5500 ویڈیو وہ بتا رہے تھے لڑکیوں کی بنی، کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، وہ کہتے جی یہ عام سی بات ہوگی، بات آئی گئی ہوگی، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہاں۔ تو غیرت مر چکی ہے، شرم مر چکی ہے، حیا مر چکی ہے۔ اسی طرح اس عورت کے غدار کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وجہ یہ ہے کہ کسی کو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اگر اثر ہوتا تو ہمارے آج حالات اور ہوتے۔ اب لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بڑی خدمت کی، سب نے، یہ جو چوروں کا ٹولہ گیا، یہ حرام خوروں کا ٹولہ، تو آپ اب ذرا پبلک میں نکلیں، پبلک میں نکل کے جائیں اور ان سے شاباش تو لیں نا، کم از کم اتنے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے، کیا وجہ کہ آپ پبلک میں نہیں جا رہے۔ اسی طرح ہمارے جو جرنیل ہے یہ قمر جاوید باجوہ، یہ کہتا ہے کہ فوج سے میں نے پانی مانگا اس نے خون دیا، بابا خون دیا، تو آپ کا کام ہے آپ دبئی آ کے بیٹھ کے کبھی یورپ، آپ اپنے ملک میں جائیں، وہاں لوگوں میں ملیں، گپ شپ لگائے، بیٹھے اور لوگوں کو پوچھے جناب کہ شاید ان کو، آپ کو تو نہیں اپنی بہادری کا کوئی قصہ پتا ہوگا، شاید لوگوں کو پتا ہو۔ یہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اپنے کارنامے انسان کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ آپ کے کوئی بہادری کے قصے آپ کو سنائیں کہ آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہے، بڑے کارنامے۔ اسی طرح جو موجودہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور بھی جرنیل ہے، یہاں آپ یورپ میں اگر دیکھیں تو یہ عدالتوں کے جج بھی عام لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب یہ جرنیل بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس والے بھی بڑے بڑے آفیسر، کوئی آئی جی کے پیچھے آگے کوئی 100 پولیس والے نہیں ہوتے، وہ اکیلا ہی پھر رہا ہوتا ہے۔ یہاں کا جو بھی پولیس والا آفیسر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جرمنی میں چلے جائیں، ہالینڈ چلے جائیں، یہاں انگلینڈ چلے جائیں، میں کہاں بھی کہیں بھی چلے جائیں، کیونکہ یہ لوگ خدمت کرتے ہیں، اور خدمت جب لوگ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ عوام ہمارے سے خوش ہوگی، عوام ناراض بھی ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ بندے اٹھا لو اور اس کو پکڑ کے اندر دے دو، اس کے کپڑے اتار لو، اس کی ویڈیو بنا لو۔ یہاں پہ یہ رواج نہیں ہے، یہ ہمارا کیونکہ مسلمان ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے، ہم ایک ہے۔ وہاں پہ مجھے بتا دو کون ایک ہے، ایک بندہ بھی بتا دو، 4 بندے اکٹھے کر لو وہ ایک نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں۔ اور وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، فتوے، مذہبی نفرت، سیاسی نفرت، مرن مران پہ آ جاتے، مکمل جھوٹ ہے، کوئی ایک شیک نہیں ہے ہم۔ اگر ہم ایک ہوتے، اگر پاکستانی قوم ایک ہوتی، آج ہماری یہ فقیروں والی حالت نہ ہوتی، یہ حالت نہ ہوتی آج ہماری کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کسی یورپ میں آپ جو لوگ رہتے ہیں یہاں آ کے دیکھیں کتنے لوگ اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کو سہولت دی ہوئی ہے۔ ہاں یہاں آ کے آپ کہہ سکتے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے، ہم ایک ہے، کیونکہ یہاں پہ اکٹھے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ قوانین ہے یہاں، انہوں نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے، ہمارے تو سسٹم ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اس طرح جو لوگ اب سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر رہے، پھر پابندی لگائی جا رہی، جس طرح پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں بیچنا، وہ انہوں نے ہوا میں چھوڑ دیے، اب اوپر ہیلی کاپٹر لے کے جاؤ ان کے جھنڈے اتار کے لاؤ۔ وہ کبھی اس طرح بھی کنٹرول کیا، کبھی کسی نے جس طرح آپ لگے ہوئے،
آپ پتہ نہیں پچھلی کتنے 100 سال پیچھے کی سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ سختی زبردستی سے کنٹرول کر لیں۔ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، وہاں پہ پتہ چلا کہ اور تکلیفیں دی جا رہی ہے اور سے اور مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، جج آپ کے حرام خور۔ باقی میں دوسروں کے بارے میں کیا کہنا، وہ تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ تو جناب یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو بتایا کہ عزت جو قومیں بناتی ہیں وہ جس طرح آپ بنا رہے ہیں اس طرح نہیں بنتی۔ آپ کی عزت قوم اس طرح نہیں کرے گی، کسی صورت نہیں کرے گی۔ ایک بندے نے پاسورڈ پاڑا، دوسرے بجائے اسے سمجھانے، پیار سے سمجھانے کہ اس کو گالیاں دے رہے سوشل میڈیا، اور وہ اپنا اخلاقی حالت اپنی بتا رہے بھی۔ اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کو پیار سے کہو بھی یہ ہم نے وطن بڑی قربانیوں سے لیا تھا اور ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی، ہماری عورتوں نے دی، بچوں نے دی، بچیوں نے دی، اپنی عزتوں کی قربانیاں دی 47 میں، اس کے بعد پاکستان حاصل ہوا، اور آپ یہ کام نہ کریں۔ اگر اسے آپ پیار سے سمجھائیں گے تو سمجھے، آپ آ کے وہاں پہ لانتے ڈال رہے ہیں، اس کو ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، تو یہ سیکھا ہم نے یہ ہے، اور ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہمارے۔ مکمل طور پہ میرا حال گمراہی کی طرف سسٹم جا رہا ہے۔ ہمارے جو بھی جرنیل ہیں، جو بھی صاحب اقتدار ہے، ان سب سے میں آخر پہ وہی گزارش کروں گی کہ اس بارے میں غور کیا کرے، سوچا کرے کہ قوم ہم سے دور کیوں ہوئی، قوم کیوں دور ہوئی، کیا وجہ ہوئی۔ غور کرنا چاہیے نا، فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک گروپ بنا کے تو آپ ایک دوسرے کے اپنے مشورے پہ چلتے رہے۔ او بابا ہم فوج سے بھی مشورہ لے لیں، 7 لاکھ فوج ہے، ہم صفائی پہ گھس جائیں، ان سے پوچھیں یار کیا وجہ ہے کہ ہم ٹھیک نہیں جا رہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ میرا خیال عام فوجی کی تو پہنچ بھی نہیں ہوگی آپ تک جس طرح عام عوام کی پہنچ نہیں۔ تو جناب یہ حالات جو ہے پاکستان کے کوئی آج نہیں بنے، 76 سال سے بنے، جعلی طور پہ پتہ نہیں کس کس چیز کے ہم جشن مناتے ہیں، کوئی وہاں پہ جشن والی بات وہ تو کوئی نہیں۔ اگر میرے سے پوچھے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔